نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری ترتیب کے اعتبار سے یہ ہماری دوسری کلاس ہے جس میں ہم حدیث کی بہت عظیم کتاب ریاض الصالحین کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ گزشتہ کلاس میں جس چیز کو ہم نے جانا تھا، سمجھا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کو عظمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اسی طرح عظمت اور مقام حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ ایک نکتہ جس کو میں نے بہت سے انداز سے وضاحت کر کے سمجھایا تھا کہ قرآن بھی اللہ کے حکم سے محفوظ ہے اور حدیث بھی اللہ کے حکم سے محفوظ ہے، دونوں اللہ کے حکم سے محفوظ ہیں۔ یہ چیز میں نے گزشتہ کلاس میں واضح کی تھی۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا تھا کہ قرآن اور حدیث اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگرچہ ان دونوں میں مقام اور مرتبے میں بہت بڑا فرق ہے کہ قرآن متعبد ہے، قرآن جو ہے اس کے ایک ایک حرف پہ نیکی موجود ہے، جبکہ حدیث جو ہے وہ اس طرح کر کے ایک ایک حرف پہ نیکی تو نہیں ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے قرآن مجید کی طرح حدیث کو بھی بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اور اسی طرح یہ بتایا گیا تھا کہ جیسے قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہونے میں قرآن کے برابر ہے۔ مقام اور مرتبے میں اگرچہ اللہ کی کتاب بڑی ہے، لیکن بطور عمل کرنے میں قرآن اور حدیث حجیت میں برابر ہیں۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ کے قرآن سے کسی چیز کا حجت ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو کسی دوسری چیز کا حجت ہونا حدیث سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر قرآن مجید سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو حدیث سے بھی کسی دوسری چیز کا حرام ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث حجیت میں برابر ہیں، دلیل بننے میں برابر ہیں، اگرچہ مقام اور مرتبے میں بڑا فرق ہے۔ ایک یہ نکتہ بتایا گیا تھا، اور ایک یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ اللہ کا قرآن بھی محفوظ ہے، حفاظت میں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث کی ذمہ داری بھی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور حدیث بھی اللہ کے حکم سے محفوظ ہے۔ یہ بات گزشتہ کلاس میں اس بات پہ بتایا گیا تھا۔ میں بات کو تمہید کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل مقصد ہمیں کتاب تک پہنچنا ہے، تو اس مقصد کی طرف میں آ رہا ہوں۔
جس کتاب کو ہم حدیث کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث کی اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین، ریاض روضہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے باغیچے، جس کا معنی ہوتا ہے باغیچہ، جو ہوتا ہے باغ، گارڈن، اس کے سے جو ہے اس کی جمع اور زیادہ ہونے کو یہ کہا جاتا ہے ریاض الصالحین۔ الصالح نیک بندے کو کہا جاتا ہے اور صالحین کہا جاتا ہے۔ ریاض الصالحین جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت بڑا باغ، بہت بڑا باغیچہ ہے، بہت بڑا باغیچہ ہے، اور یہ وہ باغیچہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں تک میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پہنچ رہی ہوگی۔ تو اب یہ جو کتاب ہے ہمارے سامنے، جس کتاب ریاض الصالحین کو ہم شروع کر رہے ہیں، یہ ریاض الصالحین ان احادیث کا مجموعہ ہے جس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، انسان کی عادات سے ہے، انسان کے عادات، انسان کے اخلاق اور روزمرہ زندگی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے وہ ساری احادیث کا یہ مجموعہ ہے۔ ریاض الصالحین، یہ کتاب بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے، اور اصل کتاب کے مؤلف، اس کے لکھنے والے جو ہیں، اس کے رائٹر جو ہیں، جنہیں امام نووی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جن کا نام پچھلی دفعہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام، یہ ان کا پورا نسب نامہ ہے۔ کنیت ابو زکریا کے نام سے معروف ہیں۔ یحییٰ ابو زکریا ان کا جو ہے وہ کنیت ہے۔ یحییٰ بن شرف ان کا نام ہے۔ دمشقی ہیں، اور دمشق کے قریب جو ہے ایک نوا، ایک جگہ تھی، گاؤں تھا جس کے یہ رہائشی تھے، اسی سے ان کا نام نووی پڑا ہوا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے، جیسے آج کل ہم 1441 ہجری میں جا رہے ہیں، تو یہ 631 ہجری میں 631 ہجری میں یہ جو ہیں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے انہوں نے بہت سی جگہوں سے علم حاصل کیا، اور بہت سے محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، اور ان کی بڑی کتابوں میں یہ کتاب ریاض الصالحین ہے۔ یہ کتاب ریاض الصالحین چونکہ عربی میں ہے، اور عربی میں جو آج کل ہمیں کتابیں عربی میں ہوتی ہیں، ان کے بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا ترجمہ ہے، فلاں کا ترجمہ ہے، فلاں کا ترجمہ ہے۔ میں اس وقت اردو زبان میں یہ کتاب ریاض الصالحین کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، یہ دارالسلام، ہم جانتے ہوں گے ایک بہت بڑا پبلشر ہے، اس سے پرنٹ ہوا ہے، اور اس کے ترجمہ کرنے والے کا نام ہے حافظ صلاح الدین یوسف۔ ریاض الصالحین حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو کتاب ہے، یہ ترجمے میں معتبر ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ ہم اگر اردو زبان میں ریاض الصالحین پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کون سے ترجمے والی اور کون سی تشریح والی کتاب لی جائے، تو ریاض الصالحین یہ آپ لوگ سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، جو کہ امام نووی کی ہے، جس کا ترجمہ فوائد، تحقیق اور تخریج، یعنی جس کا ترجمہ کیا ہے، مزید کچھ اس احادیث کی وضاحت کی ہے، اور احادیث کے ساتھ حوالے اور ریفرنس بھی دیے ہیں۔ یہ حافظ صلاح الدین یوسف ہیں، لاہور سے جن کا تعلق تھا، اور یہ کتاب ان کی ترجمہ ہے
جو دارالسلام سے پرنٹڈ ہے۔ یہ کتاب ہمیں حاصل کرنی چاہیے اگر ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کتاب کو اگر شروع کرتے ہیں، پہلے صفحے کے بعد اگلے صفحے پہ جاتے ہیں تو یہ پبلشر کے بارے میں معلومات ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ کتاب کی فہرست شروع ہو جاتی ہے، فلاں نمبر باب، فلاں نمبر باب، فلاں نمبر باب، اور اس طرح کر کے یہ سارے کے سارے ابواب جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے وہ ترتیب ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہم ان میں سے کسی ابواب پہ، کسی بھی باب پہ جا کے اس کی حدیث کو، اس کے ترجمے کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب اردو والی کتاب میں اس کے فہرست کے بعد، یعنی اس کے جو فہرست ہے اس کو پورا کرنے کے بعد ناشر کی طرف سے، دارالسلام کی طرف سے ایک مقدمہ لکھا گیا ہے جس کو ہم خود الگ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ترجمے اور فوائد کے بارے میں بہت بڑے عالم ہیں مولانا حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب، ان کی رائے اور ان کی جو ہے وہ کچھ اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے جو اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، ان کا اس کے بارے میں ایک مقدمہ موجود ہے جس کو ہم اپنے طور پہ الگ جو ہے اس کو ہم پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی پڑھ سکتے ہیں، جس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے بعد کتاب کو لکھنے والے مؤلف امام نووی رحمہ اللہ کے مختصر سے حالات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو مختصر سے بتا دیے ہیں، اور تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کے شروع میں موجود ہیں۔ چونکہ مقصد ہمیں کتاب سے احادیث پڑھنا ہے، اس لیے ہم اس کی طرف، ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی ان پہ ٹائم نہیں دینا چاہ رہے۔ کچھ چیزیں حدیث کے متعلق ہیں کہ حدیث ایک صحیح کیا ہوتی ہے، ایک حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، ایک حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے، ایک حدیث موقوف کیا ہوتی ہے، ایک حدیث حسن کیا ہوتی ہے۔ یہ معلومات ہیں جو ہمیں حدیث سے پہلے جاننا ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں پہ یعنی شروع ہو جائیں تو بہت سارے ہمارے چیپٹر اسی میں لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو، حدیث کے متعلق جتنی معلومات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پورا کریں گے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا کریں گے۔ اور ابھی ہم اس کتاب کے متن کو شروع کر رہے ہیں، یعنی اصل کتاب کو شروع کر رہے ہیں، جو کہ اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ مقدمۃ المؤلف، کتاب کے لکھنے والا جو اصلی رائٹر ہے اس کا جو ہے وہ لکھا ہوا یعنی عبارت اور اس کا لکھا ہوا مقدمہ، اس کو جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الواحد القہار، الحمدللہ الواحد القہار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو واحد ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لفظ الحمد میں یاد رکھیں کہ جب بھی کسی چیز کو شروع کیا جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز فرمایا ہے تو پہلی سورت ہے سورت الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب کسی بھی چیز کو شروع کیا جاتا ہے تو اس میں برکت یہ ہوتی ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو فرمایا جاتا ہے الحمدللہ الواحد القہار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو واحد ہے، جو قہار ہے۔ قہار کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قہار ہے کہ وہ بہت بڑا زبردست پاور والا ہے، قہر والا ہے، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے۔ العزیز، وہ غالب ہے، اور الغفار، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جو غالب ہے،
جو معاف کرنے والا ہے، اس اللہ کے لیے یعنی تمام تعریفیں ہیں۔ مکور اللیل علی النہار، عربی زبان میں جب خطبہ شروع کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں ہر ایک اس میں خطبے میں الفاظ ایسے چنے جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ عربی کے بہت عمدہ سے الفاظ بھی ہوں۔ فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو واحد ہے، قہار ہے، عزیز ہے، غفار ہے، مکور اللیل علی النہار، جو رات کو دن پر داخل کرنے والا ہے، یعنی دن ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات ہوتی ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ کر سکتی ہے۔ تذکرۃ لأولی القلوب والابصار، فرمایا وہ اللہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے، وہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ جس میں نصیحت ہے۔ تذکرۃ لأولی القلوب والابصار، ان لوگوں کے لیے جو اہل دل ہیں، والابصار اور بصیرت رکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ دن اور رات کا بدلنا، اللہ کا واحد اور قہار ہونا، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ تبصرتاً فرمایا تذکرتاً لأولی القلوب والابصار۔ ابصار جو ہے یہ اصحاب جو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ بصر ہے، دیکھنا، اور اچھی طرح غور و فکر کرنا، یہ بصارت ہوتی ہے۔ بصیر اور بصارت، یہاں سے مراد ابصار سے کہ وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، دل رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ تبصرۃً لذوی الالباب والاعتبار، ان لوگوں کے لیے یہ جو لوگ عقل والے ہیں، اولی الالباب جو عقل والے ہیں اور اعتبار والے ہیں، یہاں اعتبار کا معنی بھی غور و فکر کرنا ہے، ان والوں لوگوں کے لیے یہ سب کچھ دن اور رات کا بدلنا نصیحت ہے۔ الحمدللہ وہ اللہ الذی ایقظ من خلقہ من اصطفاہ فزہدہم فی ہذہ الدار، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس کی اگلی صفت یہ ہے الذی ایقظ، جس نے جگا دیا، اٹھا دیا، تنبیہ کر دی، من خلقہ اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کو، من اصطفاہ جسے اس نے چن لیا، فزہدہم فی ہذہ الدار، اس دنیا میں انہیں بے رغبت کر دیا، دنیا کی چیزوں سے زہد اور تقوی اختیار ان کے اندر پیدا کیا، وشغلہم بمراقبتہ وادامۃ الافکار، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا مخلوق میں سے ان کو مشغول کر دیا، بمراقبتہ اللہ کی یاد میں، وادامۃ الافکار اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں میں غور و فکر کرنے میں ہمیشہ، وملازمۃ الاتعاظ والادکار، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مصروف کر دیا اس پھیلی ہوئی کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کریں، اللہ کی یاد کے ساتھ ہمیشہ رہیں۔ ووفقہم للدأب فی طاعتہ والتأہب لدار القرار، اور اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر پورے اتریں، للدأب فی طاعتہ والتأہب لدار القرار، اور وہ ہمیشہ والا جو دار القرار جنت ہے اس کے لیے تیاری کریں، والحذر بما یسخطہ، اور اس چیز سے بچ کے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَارِ، اور اس ہلاکت والے گھر کے جانے کے اندر موجب بنتی ہیں، ان چیزوں سے وہ اللہ ان لوگوں کو بچا کے رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں یہ صفات پیدا کرتا ہے، تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے تعریفیں ہیں۔ یہ سارا کا سارا مقدمہ
اس بات پہ چل رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ ہی یہ سب کچھ کام کراتا ہے، وہ اللہ ہی سب کچھ یہ کام کرواتا ہے۔ فرمایا وَالتَّأَهُّبِ لِدَارِ الْقَرَارِ وَالْحَذْرِ بِمَا يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَارِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَغَايُرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَطْوَارِ، اور ان چیزوں کے اوپر وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، یعنی حالات بدلنے اور حالات کے بدلنے کے باوجود وہ ان چیزوں کے اوپر پابند رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو، نیک لوگوں کو جس اللہ نے یہ سب کچھ کرنے کی توفیق دی ہے، ساری تعریفوں کا لائق وہ اللہ ہے، ساری تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے۔ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے آگے فرمایا وَأَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَزْكَاهُ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ابلغ حمدٍ، جتنی بھی اللہ کی حمد میں مبالغہ ہو سکتا ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی اس برتری میں مبالغہ ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرتا ہوں۔ وَأَشْمَلَهُ وَأَنْمَاهُ، اور جتنی بھی وہ تعریفیں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو شامل ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، البر، جو اللہ نیکوکار ہے، یعنی اچھائی کرنے والا ہے، اور جو اللہ کریم ہے، جو اللہ رؤوف اور رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، میں اس اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بات چلتی رہے گی، لیکن ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی صفات ہیں، جو بڑی صفتیں ہیں، ان کے اندر صفت عبد اور رسول یہ نمایاں ہیں۔ عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یہ عبد ہونا، بندہ ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی میں عبد اور رسول کا ذکر کیا، قرآن مجید کا چیلنج دیا ہے، تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے میں اگر کسی کو شک ہے تو جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ نزلنا علی عبدنا، اسراء اور معراج کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ بابرکت پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفات میں عبد اور رسول ہونا یہ بڑی صفات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ حبیب اور خلیل، محبوب ہونا اور خلیل ہونا، یہ ایک لغوی بحث ہے کہ حبیب ہے اور خلیل ہے، دونوں میں سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ حب کیا ہے اور خلہ کیا ہے؟
خلیل ہونا اور حبیب ہونا دونوں صفات یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں لیکن وہ اللہ کے حبیب بھی ہیں. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حبیب اور خلیل ہیں. آگے فرمایا الہادی الی صراط مستقیم، جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں کہ لوگوں یہ ہے ہدایت صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ شورى کے آخر میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں یعنی ان کو راستہ بتاتے ہیں. وَالدَّاعِي إِلَى دِينٍ قَوِيمٍ، اور بلانے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلانے والے ہیں ایک ایسے دین کی طرح، ایک ایسے دین کی طرف جو قویم ہے. قویم کا معنی پختہ ہے، اس دین کی طرف بلا رہے ہیں. والداعی الی دین مقیم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، صلوات اللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں ان پر، سلامتی ہو ان پر، وعلی سائر النبیین اور تمام انبیاء علیہم السلام پہ، وعلی آل کلین، وعلی آل کلین اور ہر نبی کی آل پر، وسائر الصالحین اور تمام صالحین پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آگے فرمایا یہ خطبہ تھا، اللہ کی حمد و ثنا تھی. اس کے بعد فرمایا اما بعد، اما بعد. اما بعد ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو حمد و ثنا کی جاتی ہے کسی بھی چیز کے شروع میں. کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہو کالید الجزمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ اچھی چیز جس کے شروع میں یہ خطبہ یعنی اللہ کے حمد و ثنا نہ ہو وہ ایک ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ہاتھ شل ہوا ہوتا ہے، یعنی رحمت اور برکت سے خالی ہوتا ہے. تو اللہ کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد فرمایا اما بعد. اب اس کے بعد کیا ہے؟ فقد قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے. وجہ یہ ہے، وجہ پیدا کرنے کی یہ ہے کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ، فرماتے ہیں امام نووی یہ آیت وضاحت کر رہی ہے، تصریح بیان کر رہی ہے بِأَنَّهُمْ کہ وہ انسان و جن خلقوا پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے. فحق علیہم، فحق علیہم پس ان کے اوپر یہ حق ہے الاعتناء بما خلقوا لہ، اس چیز کے اوپر غور کو فکر کریں، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑیں جس چیز کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے. والاعتراض عن حظوظ الدنیا والزہادت، اور انہیں چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہیں، ان چیزوں سے دور رہیں جو دنیا کے، یہ دنیا کے جو ہے وہ چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں عیش و عشرت کی، اور ان چیزوں سے وہ گریز کریں. والاعتراض عن حظوظ الدنیا بالزہادت. آگے فرمایا فإنہا، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے، اس لیے کہ دنیا دار نفاد، یہ ختم ہونے والی ہے. لا محل اخلاد، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ومرکب عبور لا منزل حبور، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے گزرا جاتا ہے، یہ یہاں پہ رہنے کی ہمیشہ قراردار نہیں ہے بلکہ یہ صرف گزر گاہ ہے. ومشرع انفصال لا موطن دوام،
یہاں سے یہ صرف گزرگاہ ہے، یہ کسی کا وطن نہیں ہے، یہ کسی کا ہمیشہ رہنے والا وطن نہیں ہے۔ فَلِهَذَا كَانَ الْإِيقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الْعِبَادِ، اس لیے لازم ہے کہ یہاں سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بیدار کرے اور اس طرف جو ہے وہ لے کے جائے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، آگے فرماتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جیسے پانی نازل کیا اس طرح کی مثال ہے، اور پھر اس پانی سے سبزہ وغیرہ جو ہے وہ اگ گیا ہے جسے انسان اور جانور یہ سمجھتے ہیں، کھاتے ہیں، انسان اس سے مل کر جو ہے وہ نکالتے ہیں، یہاں تک کہ زمین جو ہے سبزے سے خوشنما ہو جاتی ہے، بڑی خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے، اور زمین والے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ جو ہے وہ پوری کی پوری ہمارے پاس وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اب ہماری اختیار میں آ گیا ہے سب کچھ۔ أَتَاهَا أَمْرُونَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، دن یا رات کو ہمارا حکم آ جاتا ہے اور ہم اس زمین کو ایسے بنا دیتے ہیں، ایک عذاب ایسا آ جاتا ہے، فَجْعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسے اس کو جو ہے وہ چٹیل میدان بنا دیتا ہے جیسے کل کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم اس طرح کر کے کھل کے بیان کرتے ہیں آیات کو کھل کے بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسے قوم کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے کچھ اشعار لے کے آئے ہیں، چند تھوڑے سے اشعار ذکر کیے ہیں اپنی اس کتاب میں، چند ایک اشعار ہیں جو اس میں جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا۔ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں جو بڑے سمجھدار اور ذہین ہیں، جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور اس کے فتنوں سے ڈرتے رہے، نظروا فیہا فلما علموا، دنیا میں غور و فکر کی اور جب انہیں پتہ چلا انہا لیست لحی وطنا، یہ کسی زندہ انسان کے لیے وطن نہیں ہے، کسی انسان کی یہ وطن نہیں بن سکتا کہ یہ فلاں کا جو ہے وطن ہے، فلاں کے ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے، اس کو وطن نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے کر لیا، جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا، انہوں نے اس دنیا کو ایک دریا سمجھا جس میں سے نیک اعمال کی ایک کشتیاں ہیں جس پہ سوار ہو کے وہ گزر جاتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ، جب دنیا کی حالت یہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے، جب یہ ہے وَحَالُنَا مَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ، اور ہماری حالت وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ دنیا ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے اور ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فَحَقٌّ عَلَى الْمُكَلِّفِ أَن يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْأَخْيَارِ، بس ہر ایک انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ انسان اپنے پیدائش کے مقصد کی طرف جائے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، جو مقصد ہے اس کو جو ہے وہ پورا کرے۔ وَيَسْلَكْ مَسْلَكَ أُولِي النُّهَى وَالْأَبْصَارِ،
اور عقل مند اور بصیرت والے لوگوں کے راستے پہ جو ہے وہ چلے، ان لوگوں کے راستے پہ جو ہے وہ چل کے جائے۔ وَيَتَأَهَّبْ اور تیاری کرے لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ جس کی طرف میں نے رہنمائی کی ہے اس کی طرف جو ہے وہ تیاری کر کے چلے۔ وَيَهْتَمَّ بِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ اور جس بات کے اوپر میں نے تنبیہ کی ہے اس کا اہتمام کرے۔ وَأَصُوبُ طَرِيقًا لَهُ فِي ذَلِكَ اور میں اس کے لیے ایک راستہ بتا رہا ہوں، ایک راستہ جو ہے وہ اس کے لیے وضع کر رہا ہوں۔ وَأَرْشَدُ بِمَا يُسْلِكُهُ مَسْلَكًا مِنَ الْمَسَالِكِ التَّأْدِيبِ بِمَا صَحَّ اور اس کے لیے میں ایک راستہ بنا رہا ہوں جس کے اوپر وہ چل سکتا ہے، جس کے اوپر وہ ان مسالک میں سے، ان راستوں میں سے جس پہ چل سکتا ہے۔ وَالتَّأَدُّبِ اور جس راستے پہ وہ ادب پورا کر سکتا ہے، ایک ایسا راستہ بنا رہا ہوں ایسی چیزوں کے ساتھ، ایسی احادیث کے ساتھ۔ بما صح عن نبینا سید الاولین والآخرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں ان کی طرف سے جو صحیح احادیث آئی ہیں اس کے اندر سے میں ایک راستہ بنا رہا ہوں، اس کا ایک راستہ بنا رہا ہوں جو سید الاولین والآخرین وَأَكْرَمَ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر اور تمام نبیوں پر ہوں۔ وقد قال اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى لوگوں نیکی پہ اور تقوی پہ ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی پہ، بھلائی پہ اور تقوی پہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تعاونوا البر والتقوى وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہوئی ہے انہ قال واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کی مدد میں رہتا ہے۔ وَأَنَّهُ قال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ جو انسان کسی دوسرے انسان کو نیک اعمال پہ لگاتا ہے، نیک راستے پہ لگاتا ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ تو اس بتانے والے کو بھی اتنا اجر مل رہا ہوتا ہے جتنا کہ اس کام کو کرنے والے کو مل رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ قال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من دعا الی ہدی جو کسی اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ تو بلانے والے کو بھی اتنا اجر مل رہا ہوتا ہے جتنا اس پہ عمل کرنے والوں کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا یہ چیز ان عمل کرنے والوں کے اجروں میں سے کم نہیں کی جا رہی ہوتی بلکہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہوتا ہے پورا کا پورا اور اتنا پورا کا پورا بتانے والے کو بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ قال لعلی رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا اے علی اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے خیر لک من حمر النعم تیرے لیے عرب کے اس سرخ اونٹ جو بہت بڑے عربوں کے ہم محبوب سمجھے جاتے تھے ان سے بھی زیادہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تیرے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہدایت دے دیتا ہے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ فرأیت ان اجمع مختصرا من الاحادیث الصحیحہ اب یہ ہے پیچھے دلائل پیچھے جو اب تک ہم پڑھا ہے امام نووی کے خطبہ اس میں وہ بتانا چاہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ہر قسم کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کو لیے ایک راستہ بتا رہا ہوں ان صحیح احادیث کی روشنی میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو انسان نیکی میں دوسرے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے
کہ جو دوسروں کو صحیح راستہ بتاتا ہے اور دوسرے اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہوتا ہے بتانے والے کو. تو جب بتانے والے کو اجر اتنا مل رہا ہوتا ہے تو میں اس احادیث کی روشنی میں یہ چند احادیث کا مجموعہ تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں فرأیت ان اجمع مختصرا من الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث میں سے ایک مختصر ایک کتاب کو میں جمع کروں، مشتملا علی ما یکون طریقا لصاحبہ الی آخرہ، ایک ایسی کتاب جو کہ مختصر بھی ہو اور شامل ہو، یعنی جو آخرت کا راستہ ہے جاتا ہے آخرت کی طرف، اس کے لیے ساری کی ساری معلومات اس کے اندر موجود ہوں. وَمُحَصِّلًا لِآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، اور انسان کو جو باطن میں اندر اور باہر کے جو آداب ہوتے ہیں، انسان کو سوچنا کیا چاہیے، ظاہری طور پہ کیا کرنا چاہیے، وہ احادیث جو اس بارے میں ہوتی ہیں ان کو جمع کیا ہے. جامعاً للترغیب والترہیب، ایسی احادیث جو ترغیب دینے والی ہیں، نیک اعمال کرو یہ ملے گا، نیک اعمال کرو یہ ملے گا، برے اعمال یہ نہ کرو تمہیں یہ عذاب ملے گا، ترغیب اور ترہیب کی احادیثوں کو جمع کرنے والی. وسائر انواع آداب السالکین، اور جو نیک راستے سالکین چلنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو آداب ہیں ان کو جمع کیا جائے. من احادیث الزہد وریاضات النفوس وتہذیب الاخلاق وطہارات القلوب وعلاجها وصیانة الجوارح وازالة الاعوجاج وغیر ذلك من مقاصد العارفین. جو نیک لوگوں ہوتے ہیں وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ایسی احادیث ہوں جو احادیث زہد ہیں، دنیا سے بے رغبتی کرنے والی. ریاضات النفوس، انسان اپنے نفس کے لیے بہت سی مشقیں کرتا ہے، بہت سے جو ہے وہ پریکٹس کرتا ہے، وہ احادیث جو ہے وہ جمع کی گئی. وتہذیب الاخلاق، انسان کے اخلاق اچھے ہو جائیں اس کے بارے میں احادیث جمع کی ہیں. وطہارات القلوب وعلاجها، دل کی جو بیماریاں ہیں اس کو جو ہے وہ صاف کرنے والی اور اس کا علاج کرنے والی احادیث. وصیانۃ الجوارح، اور انسان کے اعضاء کو بچانے والی احادیث. وازالۃ اعوجاجها، اور انسان کے اندر جو ٹیڑھ پن پیدا ہو جاتا ہے اس کو جو ہے وہ دور کیا جائے. وغیر ذلک من مقاصد العارفین، اور یہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نزدیکی، ان کے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں میں نے جمع کر دیے ہیں، وہ سارے کے سارے میں نے اس میں جو ہے وہ جمع کر دیے ہیں. آگے فرمایا وَأَلْتَزِمُ فِيهِ أَن لَا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا، اور میں اپنے اوپر لازم اس میں کر رہا ہوں کہ میں اس میں صرف اور صرف صحیح حدیث کو جمع کروں. من الواضحات، جو واضح کتابوں سے ہوں ان احادیث کو جو ہے وہ جمع کروں، اور وہ احادیث جو ہیں ان کو جو ہے صحیح احادیث میں سے ان کو جو ہے وہ جمع کر کے لے کے آؤں. مضافاً الی کتب الصحیحہ المشہورہ، ان احادیث کی میں نسبت کروں گا ایسی کتابوں کی طرف جو کہ صحیح ہیں، مشہور ہیں. وَأُصَدِّرُ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ، اور ہر باب کے شروع میں قرآن مجید کی آیات کو لے کے آؤں گا، قرآن مجید کی آیات کو، قرآن عزیز کی آیات کریمات کو لے کے آؤں گا. وَأُوَشِّحُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحٍ مَعْنَى خَفِيٍّ بِنَفَائِسِ مِنَ التَّنبِيهَاتِ، اور میں اس کے ساتھ ایک مزین کروں گا ایسی چیزیں جو آیات میں سے واضح معنی کا، کسی چیز کا معنی واضح کرنا ہو، کسی پوشیدہ چیز کو بیان کرنا ہو. بنفائس، ایک ایسی نفیس تنبیہ کے ساتھ، یعنی بغیر کسی طوالت کے دیے ہوئے، بغیر کسی مشکل میں پڑے ہوئے آیات کے اندر اگر کوئی چیز وضاحت طلب ہے تو اس کو میں کروں گا. وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ، اور اگر میں کسی حدیث کے آخر میں یہ بول دوں متفق علیہ، متفق علیہ میں بول دوں تو اس کا معنی ہوتا ہے رواہ البخاری و مسلم، کہ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے.
وَأَرْجُو إِن تَمَّ هَذَا الْكِتَابُ أَن يَكُونَ سَائِقًا لِمُعْتَنِيٍّ بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ حَاجِزًا لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْقَبَاحِ وَالْمُهْلَكَاتِ، اور میں امید کرتا ہوں جب یہ کتاب پوری کر لی جائے گی تو یہ اس چلنے والوں کے لیے اہتمام کروائے گی نیک چیزوں میں، خیرات میں انہیں جو ہے وہ اہتمام کروائے گی، حاجز اللہ، رکاوٹ بنے گی ان لوگوں کے لیے بری چیزوں سے اور مہلکات سے، جو مہلک چیزیں ہیں ان سے یہ کتاب رکاوٹ بنے گی۔ وَأَنَا سَائِلٌ أَخًا، اور میں سوال کر رہا ہوں اس بھائی سے، ان بہنوں سے، انتفع بشیء منہ، کہ جو کوئی بھی میری اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا، ان یدعو لی، میرے لیے دعا کرے، ولی والدی، اور میرے والدین کے لیے دعا کرے، ومشائخی، اور میرے اساتذہ کے لیے جو ہے وہ دعا کرے، میرے استادوں کے لیے دعا کرے، وسائر احبابنا، اور اپنے اور ہمارے تمام دوستوں اور احباب کے لیے دعا کرے، والمسلمین اجمعین، اور تمام مسلمانوں کے لیے وہ دعا کرے، وعلی اللہ الکریم اعتمادی، اور میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، اللہ کریم ذات پہ ہے، وإلیہ تفویضی، اسی کی طرف میں جو ہے وہ سپرد کرتا ہوں، واسنادی، اور اسی کی طرف جو ہے وہ میں اعتماد کرتا ہوں، وحسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہت بڑا کارساز ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہے کوئی برائی سے بچانے والا، نہیں ہے کوئی نیکی کی طاقت دینے والا مگر اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ ہے وہ مقدمہ جو کہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اس کو پڑھنا اس لیے ضروری تھا کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں کم از کم اس کا حق یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کتاب کا، احادیث کو جمع کرنے والا ہے، کم از کم ہم اس کی بھی تعریف یا اس نے جو الفاظ لکھے ہیں اس کو بھی ہم کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے جو امام نووی نے فرمائی ہے، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، انسانی زندگی کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، انسان کو چاہیے کہ دنیا سے درگزر کر کے اپنے اس مقصد میں لگ جائے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے میں اس کی طرف یہ تھوڑی سی چیز کو جمع کر کے تھوڑی سی ایک راستہ بتانے کے لیے اس کتاب کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس امید سے رکھ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی اس پہ عمل کرے گا اس کا مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی کو اچھائی کی طرف ڈالتا ہے اس کو ثواب کرنے والوں کے برابر مل رہا ہوتا ہے۔ اور میں اس کتاب کے اندر وہ تمام موضوعات، وہ تمام بکھری ہوئی باتیں جن کا تعلق انسان کے عقیدے، نظریے، انسان کے جو ہے وہ اخلاق، انسان کی عبادات، انسان کے اندر آداب، انسان کے اندر زہد اور تقوی اور اخلاق، وہ تمام مقاصد کی احادیث میں نے اس میں جمع کر رہا ہوں، اور میں لازم کرتا ہوں اپنے اوپر کہ میں صرف صحیح احادیث جمع کروں گا، اور ہر حدیث کے آخر میں اس کی کتاب کی طرف جو ہے وہ حوالہ دوں گا، اور جس حدیث کے آخر میں متفق علیہ بول دوں اس کا معنی ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور میں تمام ان لوگوں سے، قیامت تک آنے والے لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ جو بھی میری اس کتاب کو پڑھیں گے وہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے اور تمام احباب کے لیے اور مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اس کے علاوہ کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہے اس سارے کا خلاصہ، یہ جاننا اور سمجھنا لازم تھا، اور یہ کتاب کے دکھانے کا مقصد مجھے یہ تھا۔
بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت بازار میں بہت ساری کتابیں ایسی جمع ہیں، ایسی موجود ہیں کہ جو فلاں کا ترجمہ ہے، فلاں کا ترجمہ ہے، اگرچہ اچھے ہوں گے، لیکن میں کسی کا نقص نہیں بیان کر رہا، میں صرف بیان کر رہا ہوں کہ ایک اچھا ترجمہ اردو میں اگر دیکھنا ہو تو یہ کتاب جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ کرنے والے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں، یہ بہت عمدہ ترجمہ ہے، بہت ہی عظیم کتاب ہے، اس کو لیا جائے اور اس کو اپنے مطالعے میں رکھا جائے۔ باقی امام نووی کے جو حالات ہیں اور ترجمہ کرنے والے نے جو اپنا مقدمہ اس میں لکھا ہے، آپ لوگوں کو یہ کتاب آن لائن بھی جہاں اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوتی ہے وہاں پہ یہ کتاب کا لنک مل جائے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے مقدمات کو سب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ کلاس سے اس کتاب کے پہلے باب کو پڑھیں گے اور پہلے باب میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار، انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت بیان کی گئی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کتاب جو آپ لوگوں کو میں نے یہاں پہ دکھائی ہے، یا یہ کتاب جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتاب ویب سائٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ویب سائٹ پہ آپ لوگ جو ہے اس کتاب کو جو ہے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، جو لنک میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ لنک آپ لوگ جو ہے وہ اس کو محفوظ کر لیں اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کتاب کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ وہاں پہ موجود ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئندہ کلاس میں ہم اس کو جو ہے وہ باقاعدہ کتاب کی احادیث کا آغاز کریں گے۔ یہ چند چیزیں، خطبہ اگرچہ کوئی تھوڑا سا لمبا تھا یا خطبہ تھوڑا سا جو ہے مشکل تھا، لیکن ان عربی الفاظ کو پڑھنا ضروری ہے کہ کم از کم انسان جس اچھی چیز کا آغاز کر رہا ہوتا ہے تو انسان کے اوپر ایک حق ہے، انسان کے اوپر ایک حق ہے کہ کم از کم جو لکھنے والا ہے، اس کا مؤلف جو ہے، کم از کم اس کے بارے میں انسان کچھ تو جو ہے وہ لازمی جانے کہ اس نے کتاب میں کیا لکھا ہے۔ کوئی بات مشکل نہیں ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اردو میں اس کا پڑھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا اس کتاب کے میں انشاءاللہ اس کے انگلش میں بھی کوئی اچھی ٹرانسلیٹ ہوئی تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔